پاکستان کنیکٹ سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود۔ کل ایک بڑی اہم خبر آئی ہے کہ پاکستان آرمی کے ایک دستے نے کیمبرین جو پیٹرل ہے اس میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے، اور کیپٹن سعد صاحب کی سربراہی میں پاکستان فورسز کا ایک دستہ ان ڈرلز میں جو ہے وہ شرکت کرنے کے لیے ویلز انگلینڈ میں گیا ہوا تھا۔ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، کیا امپورٹنس ہے؟ ہمارے ساتھ ہمارے بڑے اچھے مہمان موجود ہیں، میجر جنرل ریٹائرڈ ظاہر محمود صاحب۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ویلز انگلینڈ میں ہونے والی یہ کیمبرین ڈرلز یا کیمبرین جو پیٹرل ہے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، کیوں یہ اتنی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں گولڈ میڈل حاصل کرنا پاک فوج کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو کیمبرین ڈرلز ہیں یہ ایک انٹرنیشنل ملٹری کمپٹیشن ہے۔ اس میں ڈفرینٹ قسم کے ٹیسٹس ہوتے ہیں جس میں ان کی فزیکل اسٹیمنا کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ان کی ٹیکٹیکل ایبلٹی کو، ان کی لیڈرشپ کو، اور ان کی انڈیورنس۔ سو ملٹیپل ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ ڈفرینٹ ملٹریز کی ٹیمیں آتی ہیں، اور بہت اچھی اچھی ٹیمیں آتی ہیں اور بڑے عرصہ تیاری کرتی ہیں اس کی۔ کہ یہ ایک اولمپک کا، انہوں نے ملٹری اولمپک کا ایک روپ دھار لی ہے، تو اس میں بڑا کینلی آبزرو کیا جاتا ہے۔ خاص طور پہ جو ملٹریز ہیں، ورلڈ کی ملٹریز ہیں، وہ اس کمپٹیشن کو بڑا کینلی آبزرو کرتے ہیں، اور اس کا جیت ایسی ہی ہے جیسے آپ اولمپکس میں کوئی میڈل لے کے آتے ہیں۔ تو الحمدللہ پاکستان کی ایک ہسٹری بھی رہی ہے، اور اس دفعہ بھی آپ بتا رہے ہیں جیسے کیپٹن سعد نے اور ان کی ٹیم نے، پہلے تو ان کو بھی بہت بہت مبارکباد، the way they have performed۔ تو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ملیٹریلی آپ کی پروفیشنلزم کہاں پہ کھڑا ہے، اور خاص طور پہ مارکہ حق کے بعد پاکستان نے جس طریقے سے انڈیا کو ناکو چنے چبائے ہیں اس مارکے میں آن گراؤنڈ، اور یوز آف ٹیکنالوجی، یوز آف برین، ٹیکٹیکل تھنکنگ، تو ایک اسٹریٹجک آؤٹ لک جو ہے، ملٹری اسٹریٹجک آؤٹ لک پاکستان کی، اس میں بہت اضافہ ہوا ہے کہ نہ صرف اس کی لیڈرشپ بلکہ اس کے جوان اور جونیئر لیڈرشپ وہ اتنے ہی ٹیکٹیکل فیلڈ کے اندر، اور پھر اس کے بعد جو اپر ٹیئر آتا ہے اس میں آپریشنل فیلڈ کے اندر، اور اس کے اوپر پھر اسٹریٹجک فیلڈ کے اندر پاکستان از اے فورس ٹو ریکن ود۔ تو آئی تھنک اٹس اے ہیوج سکسیس، اینڈ جن لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا یا جنہوں نے ان کی تیاری کروائی، کیونکہ اس کی بڑی تیاری ایک مرحلے سے گزرتی ہے، اور بڑا پریشر بھی ہوتا ہے پاکستان کے اوپر کہ بیکاز دے ہیو ٹو پرفارم ویل۔ تو ان سب کو بہت بہت مبارکباد۔ اچھا، 48 گھنٹوں میں 60 کلومیٹر کا ڈسٹنس تھا جو طے کرنا تھا اس مقابلے میں، اور ویلز کی پہاڑیوں میں، دشوار گزار رستوں میں، سردی میں جانا تھا۔ اب ہمیں تو اندازہ نہیں، آپ تو خود سب کر چکے ہیں، کس طرح کی ڈرلز، کس طرح کے چیلنجز ہوتے ہیں جب اس طرح کی مشقیں ہوتی ہیں؟ تو اچھا، یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے ایک ڈسٹنس کرنا ہے جی، آپ کے اس کے بیچ میں بھی ایکسرسائزز ہوتی رہتی ہیں، اس کے بیچ میں آپ نے پوائنٹس ہوتے ہیں ڈفرینٹ، ان کو ہٹ کرنا ہوتا ہے، آپ نے اپنے میپ ریڈنگ کے سکلز دکھانے ہوتے ہیں، آپ نے اپنی ٹیکٹیکل سکلز دکھانے ہوتے ہیں، اور ایک ٹائم فریم کے اندر آپ نے ڈفرینٹ پوائنٹس کو ہٹ کر کے ایک جگہ پر پہنچنا ہوتا ہے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ جو بیٹل کرافٹس، ٹیکٹیکل بیٹل کرافٹس ہیں، اس کے سکلز کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے، اور ایوری انڈیویجول میٹرز، تو وہ پورے اس کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں پھر یہ ملا کے پھر یہ ڈسٹنس کور کرتے ہیں، اور نیویگیشن کرنی ہوتی ہے، پھر آپ نے نائٹ نیویگیشن کرنی ہوتی ہے، اپنے آپ کو اورینٹیشن جو آپ کی ہے وہ دیٹ ہیز ٹو بی گڈ، اسپیڈ ہیز ٹو بی گڈ، آپ نے جو ویٹ اٹھایا ہوا ہے دیٹ ہیز ٹو بی گڈ، اور پھر آپ نے اپنے آپ کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے اس مشکل حالات میں اپنے آپ کو سسٹین بھی کرنا ہے جی، اپنے اسٹیمنا کو بھی، اپنی ہیلتھ کو بھی، اپنے فوڈ کو بھی۔ تو سسٹیننس آپ کا ایک انڈیورنس جو ہے خاص طور پہ اس کا بہت سروائیول اور انڈیورنس کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے۔ اچھا، آخری بات میں کرنا چاہوں گا کہ 36 ممالک کی 137 ٹیموں نے پارٹیسپیٹ کیا اس دفعہ کیمبرین پیٹرل میں، تو اگر پاکستان نے گولڈ میڈل لیا تو اٹ مینس کہ سال میں آبویسلی پاک فوج جو ہے وہ دنیا میں سب سے جو ہے وہ اول یا نمبر 1 ہم قرار دے سکتے ہیں ان ڈرلز کو دیکھتے ہوئے؟ جی بالکل، دیکھیں نا، ڈفرینٹ آسپیکٹس ہوتے ہیں، اٹ از ناٹ دا ویپنز یو ہولڈ، اور اٹ از ناٹ کہ آپ کتنی آپ اکوپڈ ہیں یا کتنے آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کو طاقت استعمال کیسے کرتے ہیں، طاقت استعمال کرنے والے لوگ کیسے ہیں، اور آپ کی فاؤنڈیشن کیسی ہے۔ یہ جونیئر لیڈرز ہیں سارے، یہ جونیئر ینگ بچے، ینگ رینکس کے، تو اگر فاؤنڈیشن از اسٹرانگ تو بلڈنگ پھر اسٹرانگ ہوگی، تو دیٹ از بینگ ریفلیکٹڈ ہیئر۔ اٹ از، وہ کہتے ہیں اٹ از مین بیہائنڈ دا گن، تو اٹ از دی مائنڈ۔ آج کل کی وار تھوڑی سی چینج، اٹ از مائنڈ بیہائنڈ دا گن اینڈ دین مین بیہائنڈ دا گن، اور یہ جو کیمبرین ہے یہ کامبو ہے مائنڈ اور مین دونوں کا۔ اٹ از فزیکل، اٹ از مینٹل، اٹ از سائیکولوجیکل، اینڈ اٹ از یہ اس کی ریفلیکشن ہے۔ تو جب اس میں پاکستان ایک نمبر 1 ہوتا ہے تو پھر جو بھی وہاں پہ لوگ دیکھ رہے ہیں یا جو اس کو فالو اپ کر رہے ہوں گے، تو پاکستان کا نام ملٹری کے ساتھ جب بھی آیا ہے تو الحمدللہ اس نے ہمیشہ پاکستان کے لیے لارلز اکٹھے کی ہیں۔
पाकिस्तान कनेक्ट के साथ मैं हूँ शाहिद जान। गुज़श्ता रात अफगान फोर्सेस और फितनतुल खवारिज ने पाकिस्तान की कबायली ज़िले कुरम में पाकिस्तान के मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर हमले की कोशिश की, जिसका भरपूर जवाब पाक फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस ने दिया है और दुश्मन के हमले को पसपा करके भारी नुकसान पहुँचा दिया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवाबी कार्रवाई में अफगान फोर्सेस के 8 चौकियाँ, 6 टैंक्स तबाह कर दिए गए हैं, जबकि 25 से 30 अफगान जंगजू और फितनतुल खवारिज हलाक होने के इत्तलात है। पाक फ़ौज के तर्जुमान ने कहा है कि ये तासुर देना कि हमला पाकिस्तान ने शुरू किया और पाकिस्तान के चेक पोस्टों और साजो सामान पर कब्ज़ा किया है, ये सरासर बेबुनियाद और झूठ के साथ साथ प्रोपेगंडा है। पाक फ़ौज के तर्जुमान ने वाज़ेह किया है कि पाक फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सरहदी सलामती के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और किसी भी दुश्मन की जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा।